خوبصورت لڑکی اور درندہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت امیر آدمی تھا جو اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں بڑی بیٹیاں ہر اس شخص پر ہنستی تھیں جو ان کے جیسا لباس نہیں پہنتا تھا۔ اگر وہ گیند پر نہیں جا رہے تھے تو وہ اتنے ہی عمدہ لباس اور ٹوپیاں خرید رہے تھے جتنے وہ گھر لے جا سکتے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی خوبصورتی کو سب سے زیادہ پڑھنا پسند تھا۔ کوئی تمہیں نہیں چاہے گا، اس کی 2 بڑی بہنوں نے کہا، اور وہ ہنس پڑیں۔ اپنے بالوں کو دیکھو، تم ایک نوکرانی کی طرح لگ رہی ہو۔ حسن کو پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس سے بے تک کے انداز میں بات کی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ ایک دن باپ کو بہت بری خبر ملی۔ اس نے اپنا سارا پیسہ ایک جہاز پر خرچ کر دیا تھا جسے اس نے تجارت کے لیے سمندر میں بھیجا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ جہاز چلا گیا ہے، اس پر سب کچھ کھو گیا تھا۔ ایک دم امیر باپ اتنا ہی غریب ہو گیا جتنا غریب ہو سکتا تھا۔ خاندان اب اپنے بڑے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ گھر، اس کی عمدہ میزیں اور کرسیاں اور ان کی تمام عمدہ چیزیں بیچنی پڑیں۔ ابا جو چھوڑ گئے تھے وہ جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، تو وہیں سے اسے اور اس کی 3 بیٹیوں کو منتقل ہونا پڑا۔ جنگل میں جھونپڑی میں رہنا مشکل کام تھا۔ ہر روز آگ لگانی پڑتی تھی، کھانا پکایا جاتا تھا، جگہ کو صاف کیا جاتا تھا، باغ کی دیکھ بھال ہوتی تھی، اور چیزیں ٹھیک ہوتی تھیں جب وہ ٹوٹ جاتی تھیں۔ اب جب کہ خاندان غریب تھا، اب کو لگتا ہے کہ دونوں بڑی بہنیں کام کاج میں مدد کریں گی۔ دوبارہ سوچ لو، وہ اس طرح کی گندگی کی طرح لگ رہی ہے، انہوں نے خوبصورتی پر ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ہماری خدمت کر سکتی ہے۔ اور اس طرح خوبصورتی نے تمام محنت کی۔ اور پھر اچھی خبر، باپ کا جہاز ساحل پر آ گیا۔ بیٹیاں خوش، باپ نے کہا، نہیں شہر جا رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کون سا اچھا تحفہ لا سکتا ہوں۔ میرے لیے بہترین دکان سے بہترین لباس لاؤ، بڑی بہن نے کہا۔ درمیانی بہن نے کہا، مجھے ایسا ہی چاہیے۔ اور تم؟ خوبصورتی، اس نے کہا۔ ابا، میں صرف ایک ہی گلاب چاہتی ہوں۔ کیا تم اس پر یقین کر سکتے ہو؟ سب سے بڑی بہن نے کہا۔ کیا بے وقوف ہے؟ درمیانی بہن نے کہا۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ وہ لڑکیاں، باپ نے کہا، اگر خوبصورتی یہی چاہتی ہے تو میں اس کے لیے وہی واپس لاؤں گا۔ والد گھر جا رہے تھے جب انہوں نے سوچا، میں خوبصورتی کے لیے گلاب کے بارے میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ یک دم آسمان سیا ہو گیا۔ او پیارے، انہوں نے کہا، طوفان آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ بھیگے اور تھکے ہوئے باپ نے دور سے روشنی کی ایک جھپک دیکھی۔ وہ روشنی کے قریب چلا گیا، اس امید کے ساتھ کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ رات گزارنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے ایک بڑا محل دیکھا جس کی تمام کھڑکیوں میں موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ بہت عجیب تھا، لیکن باغ کا دروازہ کھلا تھا، اور اس طرح احتیاط سے باپ نے قدم رکھا۔ ہیلو، انہوں نے کہا۔ کوئی جواب نہیں۔ وہاں اس کے سامنے ایک طویل میز پر ایک عظیم دعوت تھی۔ ہیلو، اس نے دوبارہ کہا۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ باپ اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے آگ کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ انتظار کرنے لگا، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں رات ٹھہروں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، باپ نے کہا۔ اس نے دعوت سے جلدی کاٹ لیا، ایک بیڈ روم ملا اور جلدی سو گیا۔ اگلی صبح دوبارہ میز بچھائی گئی، لیکن اس بار ناشتے کے ساتھ۔ ایک بار پھر سب سے زیادہ عجیب، کوئی بھی آس پاس نہیں تھا۔ میرا خیال ہے مجھے چلا جانا چاہیے، والد نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کا گزر ایک گلاب کے باغ سے ہوا۔ میں صرف ایک لوں گا، اس نے کہا، اور اس نے خوبصورتی کے لیے ایک گلاب چنا۔ تبھی اس کے پیچھے سے ایک زوردار جھونکا آیا۔ ایک آواز گونجی، تم نے میرا گلاب لے لیا؟ باپ ادھر ادھر گھوما۔ وہاں اس کے سامنے ایک خوفناک، بہت بڑا عفریت تھا۔ میں
مجھے افسوس ہے۔ انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا تھا۔ آپ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ جانور نے چیخا، تم مر جاؤ گے۔ باب گھٹنوں کے بل گر گیا۔ برائے مہربانی، اس نے منت کی، مجھے مت مارو۔ میں نے صرف اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے لیے گلاب چنا۔ او، تو آپ کی بیٹیاں ہیں؟ جانور نے کہا، ہم۔ اچھا، اگر ان میں سے کوئی آ کر یہاں اس محل میں ٹھہر جائے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اگر نہیں تو 3 مہینے میں خود کو لوٹ کر اپنی سزا بھگتنا ہوگا۔ جب باپ گھر پہنچا تو خوبصورتی بتا سکتی تھی کہ کچھ غلط تھا۔ یہ کیا ہے ابا؟ کہتی تھی۔ او، کچھ نہیں، اس نے کہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سچ نہیں ہے۔ آخر کار باپ نے اپنی لڑکیوں کو بتایا کہ درندے نے کیا کہا تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ میں نے تم سے گھر میں گلاب لانے کو کہا تھا۔ خوبصورتی نے کہا، میں آپ کی جگہ وہاں جاؤں گا، ورنہ مر جاؤ گے۔ نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ باپ نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے پاس زندہ رہنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم جوان ہو، تمہیں میرے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن خوبصورتی اس کا ذہن نہیں بدلے گی۔ اور 2 دن بعد باپ بیوٹی کو اس محل میں لے گیا جہاں حیوان رہتا تھا۔ تو یہ تمہاری بیٹی ہے؟ بیسٹ نے خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے کہا، میں یہیں رہوں گا، اور اس کا مطلب ہے کہ میرے والد جانے کے لیے آزاد ہیں۔ تم نے یہی کہا تھا۔ ہاں، جانور نے کہا۔ دن لمبے تھے اور محل میں خوبصورتی سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر رات 9 بجے جانور رات کے کھانے کے لیے آتا۔ پہلے تو وہ صرف کراہتا تھا اور وہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ آخر قیدی بننا آسان نہیں تھا، چاہے وہ کسی محل میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ایک بار رات کے کھانے پر اس نے ہلکا سا مذاق کیا اور وہ مسکرا دی۔ ایک اور بار اس نے ایک تبصرہ کیا اور اس نے اسے آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے بعد وہ اس سے اس کے دن کے بارے میں پوچھتا اور وہ اسے بتاتی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد خوبصورتی محل کے اس حصے میں آ گئی جسے اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دروازے پر ایک نشان تھا، بیوٹی کا کرا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کے اندر چھت پر کتابوں کے شیلف، ایک پیانو اور عمدہ لباس کی الماری صرف اس کے سائز کے تھے۔ اب رات کے کھانے پر بات کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک رات کے کھانے کے اختتام پر جانور نے کہا، خوبصورتی، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ خوبصورتی چونک گئی۔ جانور، تم میرے بہترین دوست ہو، اس نے کہا، لیکن پلیز سمجھو، میں نہیں چاہتا کہ تم سے شادی کرو۔ پھر بھی جانور نے رات کے کھانے کے بعد وقت کے بعد ایک ہی سوال اس سے پوچھا، اور ہر بار خوبصورتی نے یہی کہا۔ ایک رات حیوان نے کہا، خوبصورتی، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس نے کہا، یہ میرے والد سے ملنا ہوگا۔ میں اسے بہت یاد کر رہی ہوں۔ اگلی رات درندے نے خوبصورتی کو 2 جادوئی اشیاء دی، ایک جادوئی آئینہ اور ایک جادوئی انگوٹھی۔ اگر آپ اپنے والد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس نے کہا، صرف جادوئی آئینہ سے کہیں کہ وہ آپ کو دکھائے۔ اگر آپ گھر واپس جانے کے لیے تیار ہیں تو اپنی انگلی میں جادوئی انگوٹھی کو 3 بار پھیریں اور آئینے سے کہیں کہ وہ آپ کو وہاں لے جائے۔ جب یہاں محل میں واپس آنے کا وقت ہو تو انگوٹھی کو مزید 3 بار پھیریں اور آئینے سے واپس آنے کو کہیں، لیکن 1 ہفتے الف سے زیادہ کے لیے نہ جائے۔ میں غم سے مر جاؤں گا۔ خوبصورتی نے اتفاق کیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس نے جادوئی آئینے میں دیکھا اور اپنے والد سے ملنے کو کہا، اور وہ وہیں الف تھا، بستر پر، اور اتنا بیمار لگ رہا تھا کہ وہ مر سکتا ہے۔ خوف کے مارے بیوٹی نے 3 بار انگلی میں انگوٹھی پھیری۔ برا کرم، میجک مرد، اس نے کہا، مجھے ابھی گھر لے چلو۔ اور وہ واپس آ گیا تھا۔ ایسی خوشی جب اس کے والد نے اوپر دیکھا اور خوبصورتی
کو देखा। वो क्यों बीमार था उसका ज़्यादातर ये जानने में था कि खूबसूरती महल में फंस गई थी। ये सब उसकी वजह से था। खूबसूरती घंटों अपने वालिद के बिस्तर के पास रही। उसने इसे बताया कि इसके पास वो तमाम किताबें हैं जो वो पढ़ सकती थी, मौसीकी बजाने के लिए और पहनने के लिए उम्दा लिबास। हैवान इतना बुरा नहीं है, उसने कहा, एक बार जब आप उसे जान लेंगे। वो बात करने में अच्छा है। वो मेरा दोस्त है। हसन ने चारों तरफ देखा। मेरी बहनें कहाँ हैं? वो दोनों शादीशुदा हैं, बाप ने कहा। क्या उन्होंने अच्छे मर्दों से शादी की? उसने कहा। उनके पास बहुत पैसा था, बाप ने कहा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी बहनें खुश हैं या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बहन ने एक खूबसूरत आदमी से इस कदर बेहुदा शादी की थी कि इसने अपनी बीवी समेत किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं किया। और दरमियानी बहन ने एक तेज़ अक्ल वाले आदमी से शादी की थी, लेकिन जिसने इसे अपने आसपास के सबको और सबसे ज़्यादा उसकी बीवी को तकलीफ़ देने के लिए इस्तेमाल किया। जब बहनों ने घर आकर खूबसूरती को देखा, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए और ये बताते हुए कि ये जानवर उसके साथ कितना मेहरबान और अच्छा था, तो वो गुस्से से भड़क उठीं। ब्यूटी ने इनसे कहा कि वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेंगी, और बहनें एक मंसूबा लेकर आईं। उन्होंने खूबसूरती की तारीफ की और ऐसी अच्छी बातें कही जो उन्होंने पहले कभी नहीं कही थीं। जब इसने उनसे कहा कि उसे जल्द जाना है तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी बहुत कुछ बाकी था वो इसके साथ करना चाहते थे। और आखिर कुछ दिन ही क्यों अहमियत रखते हैं? तो खूबसूरती ठहर गई। एक रात उसने जानवर के बारे में ख्वाब देखा। इसके ख्वाब में जानवर बीमार और मर रहा था। जब ब्यूटी बेदार हुई तो उसने जादुई आईना से इसे जानवर दिखाने को कहा। वहां वो आईने में था, गुलाब के बाग में पड़ा था, इतना बीमार लग रहा था कि वो मर जाएगा। एक ही वक्त में उसने 3 बार जादू की अंगूठी को तब्दील किया। मुझे जानवर के पास वापस ले चलो, कहती थी। एक लम्हे में वो गरीब बीमार जानवर के पास बैठी थी जो सिर्फ हुआ के लिए हाँप सकता था। तुम वापस आ गए? हैवान ने मोटी आवाज में कहा। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने देर कर दी, खूबसूरती ने कहा। मैं ये ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अब मेरे पास वापस नहीं आएंगे। मुझे डर है कि अब मेरे लिए बहुत देर हो गई है। इसकी आंखें बंद हो गईं। नहीं, खूबसूरती पुकारा, मुझे मत छोड़ो। तभी वो अपने दिल में जान गई कि सच किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो पुकारा, वापस आ जाओ। अगर तुम वापस आओ तो मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। आंसू उसके गालों पर गिर पड़े। तभी दरिंदे ने आंखें खोल दें। खूबसूरती, उन्होंने कहा, तुमने ये किया। एक झलक में जानवर को एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील कर दिया गया। खूबसूरती नहीं जानती थी कि इस तब्दीली पर क्या सोचे। आह, खूबसूरती, जानवर ने कहा, और उसने इसे अपनी कहानी सुनाई। बरसों पहले जब वो शहजादा था तो इस पर एक शरीर परी ने जादू किया था। इसे हमेशा के लिए हैवान ही रहना चाहिए, जब तक कि कोई लड़की इससे इसलिए मोहब्बत न कर ले कि वो वाकई कौन था। अब इसने जादू तोड़ दिया था, और इस तरह ब्यूटी एंड दी बेस्ट की शादी हो गई। वो हमेशा खुश रहने लगे।